وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے یہ باب نمبر 1001 سے شروع ہو رہا ہے اور باب کا عنوان ہے کہ مومن کی مثال اور کافر کی مثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جس میں ہوا کے جھونکے آتے رہتے ہیں۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات، ہوا کے جھونکے آتے رہتے ہیں، مومن ہمیشہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو ہلتا ہی نہیں یہاں تک کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں فصلوں سے آنے والی، جو باغوں سے آنے والی، فصلوں سے آنے والی جو کھیتوں کو متغیر بھی کرتی ہے اور درختوں کو متغیر بھی کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ خوشبو بھی اسی ہوا سے ہی آتی ہے۔ تو مومن کی مثال یہ ہے کہ اگرچہ اس کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، یہ کبھی بندے کو اس زندگی کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس زندگی میں مولا کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل ہی نہ ہو، یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ زندگی دیکھیں نا، خوشی ملی تو کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا نا۔ اور جب تکلیف آئی تو کس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟ تو دوستو، یہ تکلیفیں اور پریشانی یہ بہانے ہیں اپنے مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ کہیں، اے مالک کریم، میرے اوپر اگر نشیب و فراز آئیں، مشکلات آئیں، آسانی آئیں، بس تو راضی مجھ سے رہے، بس تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو راضی ہے تو پھر میں جگ سے لڑ لوں گا، میں دنیا سے لڑ لوں گا، دنیا سے لڑنا مشکل نہیں ہے اگر تو راضی ہے، بس تیری رضا مطلوب ہے۔ اور یہ مومن کی شان ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے نیچے یہ جملے بھی ڈالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب دیکھیں نا، نشیب و فراز تو مومن کی زندگی کا حصہ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ باغوں سے اور کھیتوں سے آنے والی ہوائیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ مطلب وہ ہوا ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور اس ہوا میں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مومن کی دو کیفیات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ مومن میٹھا بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈے مزاج کا بھی ہوتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس کے اوپر جتنی تکلیف آ جائے، جتنی مصیبت آ جائے، وہ میٹھا رہتا ہے اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث پاک میں مومن کی طبیعت کی طرف۔ اور اگر بعض علماء نے یہ لکھا اشارتاً، یہ استدلال کرتے ہوئے کہ اگر تکلیفوں، تنگیوں، پریشانیوں میں مومن میٹھا اور ٹھنڈا رہے تو اس کی تکلیفیں کم ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی مومن کی مثال دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 6969 ہے، باب نمبر 1002۔ وہ کہتے ہیں جی، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ نیچے حدیث ہے۔ اب اس حدیث پاک میں 2-3 پیغام ہیں، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ جیسے پہیلی ہوتی ہے نا، علم جو ہے پہیلیانہ انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، پر مراد علم بیان کرنا ہو، کسی کو مشقت میں ڈالنا نہ ہو۔ تو وہ درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ مسلمان کی مانند ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ اب صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ جو مفتی صحابہ کہتے تھے نا، جن کو جو فتویٰ دیتے تھے، تو مفتی صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام بھی آتا تھا۔ یعنی مکہ کی سرزمین اور مدینہ کی سرزمین پر آپ کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی، اور صحابہ کرام
ریفر کیا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر سے پوچھے، عبداللہ بن عباس سے پوچھے، عبداللہ بن مسعود جب تک حیات رہے عبداللہ بن مسعود سے پوچھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھے، یا عبداللہ بن زبیر سے پوچھے۔ یہ 5 صحابہ ہیں جن کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں، عباد اللہ اربع بھی کہتے ہیں ان کو، یا عباد اللہ خمسہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھے جن کا جو علم میں بہت اوپر تھے۔ ایک تو حضور کے چچا زاد کزن تھے نا عبداللہ بن عباس، ان کو تو حضور نے خود مفتی اور قرآن مجید کا عالم بنا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے وہ چھوٹی عمر میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن میں شرم کی وجہ سے خاموش رہا۔ لوگوں نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں۔ اب یہ بھی صحابہ کا مزاج تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور میں نے دیکھا کہ مجلس میں بڑے بڑے صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پتہ تو مجھے چل گیا کہ حضور نے جس درخت کا پوچھا مجھے پتہ ہے، لیکن بڑے صاحبان علم بیٹھے تھے تو میں ان کے ادب کے اندر خاموش رہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بڑے صاحبان علم موجود ہوں تو چھوٹوں کا ادب یہ ہے کہ وہ اوتھ لے کر بڑوں سے بڑے بن کے مت دکھائیں، بلکہ بڑوں کے سامنے سلنڈر کریں، ادب کرنا سیکھیں۔ اچھا پھر صحابہ کرام کا ایک مزاج ہوتا تھا، یعنی پتہ بھی ہوتا تھا نا تو وہ کہتا نہیں حضور فرمائیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جتنا ہمیں علم ہے اسی بات کو جب حضور دہرائیں گے تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جھڑ جائیں گی جو ہمارے لیے نہیں ہوں گی۔ تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ اس طرح صحابہ کرام نے بھی عرض کی آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں بعد میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ بولے اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو یہ میرے نزدیک فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ فرمایا بیٹے اگر تم وہاں بتا دیتے، اب یہ دوسرے زاویے سے حضرت عمر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اگر آپ کو پتا تھا اگر آپ بتا دیتے تو اس وقت مجھے فلاں فلاں چیز سے آپ زیادہ عزیز ہوتے۔ کیوں؟ کھڑے ہو کر اگر بتاتے اور آقا کی نظر میں آ جاتے، حضور کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کے لیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کو حبر الحاضل امہ بنا دیا، قرآن کا سب سے بڑا عالم بنا دیا، اور آپ کھڑے ہو کے بات کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں کرم پڑتی، کچھ نواز دیتے، تمہارا بیڑا پار ہو جاتا۔ یہ بات کی دوست۔ اب دیکھیں مجلس کا ادب کیا ہے، 2-3 باتیں سمجھیں۔ مطلقاً علماء، بڑے علماء بیٹھے ہوں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوں تو طلباء کرام جو ہیں ان کو کسی بات کا علم بھی ہو تو وہ ادباً خاموش رہے، لیکن کوئی بندہ احترام کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی ادب کو نظر انداز کیے بغیر اس انداز میں مجلس میں اٹھ کر کسی سوال کا جواب دے، یعنی پہلے اپنی لا علمی کا اظہار کر لے، پھر کہے کہ چونکہ میں فلاں بزرگ ہستی کا میں تبرک لینے کے لیے، نظر کرم حاصل کرنے کے لیے، تربیت لینے کے لیے، تاکہ وہ میرے لیے دعا فرمائے تو میں جواب دے رہا ہوں، بڑے اس کو اپنے ادب کے خلاف مت سمجھے۔ تو یعنی دونوں مجلس کا حصہ ہے۔ لہذا چھوٹے صاحبان علم کو چاہیے کہ جب وہ بڑوں کے سامنے بات کرے تو سب سے پہلے اپنی لا علمی کا اظہار کرے، اس کے بعد علمیت کی بات کرے۔ یہ ہے اس بات کا ادب۔ یا پھر بہتر یہ ہے کہ جب بڑے بیٹھے ہیں تو خاموش رہے۔ اچھا یہ مثال کیوں دی گئی کہ مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے؟ باقی سارے درخت کاٹنا آسان ہے، کھجور کا درخت کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جو لوگ لکڑی کے کام کرتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، عام لکڑی جو ہوتی ہے وہ درخت سوکھ جائے نا تو وہ لکڑی کو توڑنا آسان ہوتا ہے، اس کے اوپر آلہ چل جاتا ہے، لیکن وہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے نا اس کو کاٹنا بڑی مشقت کا کام ہے، پھر اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو مثال دی گئی کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جس کو گرانا آسان کام، مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تکلیفیں، پریشانییں، مصیبتیں آئیں، کچھ ہو جائے وہ اپنے دین سے انحراف نہیں کرتا۔
اور اس کے پتے یعنی اس کے بازو اتنے مضبوط ہیں کہ مومن کو گرانا اور مومن کے دین کے مقابلے میں لڑنا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دین بچانے کے لیے جان تک قربان کر دے گا۔ یہ اس مثال کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مومن ایسا پختہ ہوتا ہے، اور مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء، وہ جو ڈاواں ڈول رہتے ہیں ان کو اچھی اور نیک اور پختہ علم والے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ پھر آگے دیکھیں باب نمبر 1003، اس میں ہے شیطان کا لوگوں کو بھڑکانا اور ان لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے اپنے لشکروں کو روانہ کرنا۔ یہ بھی پوری فوج ہوتی ہے شیطان کی جو تربیت یافتہ ہوتی، وہ نیک لوگوں پہ حملہ آور ہو جاتی، ان کو نماز سے ہٹا دو، روزے سے ہٹا دو، صدقات سے ہٹا دو، اچھے اخلاق سے ہٹا دو، تلاوت قرآن سے ہٹا دو، ماں باپ کے ادب سے ہٹا دو، اچھا کردار ان کے پاس ہے اس سے بہکا دو، برے لوگوں میں بٹھا دو۔ یہ پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ میاں بیوی ہے تو لڑوا دو، ماں باپ کے آگے بلوا دو، خاندان میں بڑوں کے سامنے بلوا کے خاندان توڑ دو۔ یہ ساری یعنی حدیث ہے، آپ نیچے دیکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں لوگ اس کی عبادت کر دیں گے، لیکن وہ ان کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکاتا رہتا ہے۔ چاہتا تو شیطان یہ تھا کہ اس کی عبادت ہی شروع ہو جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے جزیرہ نما عرب جو ہے اتنی پختہ تربیت کر دی ہے کہ شیطان اب اپنے مکر و فریب سے لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اب میں پھوٹ ڈالوں، اب میں کیا کروں گا؟ نظریات میں بہکاؤں گا۔ تو لہذا جب بھی طبیعت میں تغیر آتا دیکھے تو اس تغیر کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس وقت اپنی تربیت ذہن میں لانی ہے کہ میری تربیت کیا ہے، کیا میں خلاف قاعدہ تو نہیں ہو گیا ہوں، اور اگر ہو گیا ہوں تو صبر کر لیں، رک جائیں، کنٹرول میں آ جائیں۔ ایک اور حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، 6977، یہ آخری حدیث ہوگی آج کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیطان پانی میں اتنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کا تخت بچھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے لشکروں کی تربیت کر کر کے روانہ کرتا ہے۔ ان میں سے شیطان کا سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کر کے آئے، اس کو انعام ملتا ہے شیطان سے۔ ان میں سے ایک شیطان کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کر دیا، تو شیطان کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام تھوڑی ہے۔ پھر ایک آ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے علیحدگی کروا دی ہے، تو شیطان اسے اپنے قریب کر کے یہ کہتا ہے ہاں تم نے ٹھیک کام کیا ہے، اور گلے لگا کے اس کو چومنا شروع کر دیتا۔ میاں بیوی کو لڑوا دینا، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا؟ یعنی میں نے گھر برباد کر دیے، میاں بیوی لڑوا دیے، آپس میں اختلاف کروا دیا، آپس میں طلاق کروا دی، اب وہ گھر برباد ہو گیا، ان کے جو بچے ہیں اب وہ ساری زندگی اسی طرح تکلیف پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے۔ تو شیطان کہتا ہے یہ کام تم نے کیا، وہ اٹھا کر ان کو گلے لگا لیتا۔ لہذا یہ شیطان کہتے ہیں کہ بندے کے جسم میں خون کی طرح شیطان جو ہے وہ دوڑتا ہے، یہ تخیلات کے ذریعے بندے کو خراب کرتا ہے۔ لہذا اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بندے کی تربیت کا پتہ کب چلتا ہے، اس کی تربیت کا امتحان پتہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی خلاف قاعدہ اس کے سامنے بات آ جائے اور اس وقت وہ اپنی تربیت پہ جمع رہے۔ مطلب ایک مثال ہے، بندہ سامنے آیا اور اس نے آگے گالی ہی دے دی، اب یہ آزمائش کا وقت نہیں، یہ ہے آزمائش کا وقت۔ اب پتہ چلے گا کہ تربیت کی تختی کے اوپر جو پڑا تھا وہ یہاں پر کام آیا ہے، یا پھر ایک منٹ کے لیے تربیت کو دروازے کو بند کر کے میں ایسی تیسی پھیر دوں۔ تو کہتے ہیں وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ کسی نے گالی دے دی، دھکا دے دیا، آپ گاڑی پر تھے، کسی بندے نے گاڑی دے ماری، آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، اس وقت صبر کر لینا۔
اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا۔ یہ پرانا واقعہ ہے، ایک بار میں جا رہا تھا تو میں موٹر سائیکل، کسی بندے کی غلطی کی وجہ سے موٹر سائیکل ٹکرائی تو میں بھی گاڑی سے نیچے گر گیا۔ یہ کوئی 5 سال پرانی بات ہے۔ تو یہ میرے یہاں پر نا یہ ساری جگہ پھٹ گئی، اور اس کو بچاتے بچاتے میں بھی گر گیا۔ اب جب مجھے چوٹ لگ گئی تو خون بہت بہنا شروع ہو گیا، سفید چادر تھی، کپڑے میرے سفید تھے، وہ بھرنا شروع ہو گئے۔ تو مجھے دیکھ کر، ایک مذہبی آدمی دیکھ کر، تو کسی صاحب نے دیکھا تو وہ بھاگ کے آئے، انہوں نے نا سب سے پہلے مجھے اٹھا کر میرے کپڑے جھاڑ کر مجھے نا ایک سائڈ پر بٹھایا، پھر میری گاڑی وغیرہ لے کے آئے۔ اب وہ جس بندے کی غلطی تھی نا، تو اس بندے نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے، اس نے، یہ جاگے لوگ پھر بات بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کسی دیندار کو اس طرح مخاطب تھوڑی کرتا کوئی، وہ کہتا مولوی صاحب تو گاڑی نہیں چلانی آتی۔ اب میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا یار یہ میری قسمت کی چوٹ تھی، مجھے لگ گئی، میرا خیال ہے میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اتنی ساری چوٹ تو لگ گئی مجھے، خون تو بہہ رہا ہے میرا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ مجھے لیکچر دے رہے ہیں۔ اس نے دوسری بار پھر کہا، میں نے اس کو پھر کہا، میں نے کہا یار یہ میری قسمت کی چوٹ تھی، مجھے لگ گئی، میرا خیال ہے میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس نے تیسری بار کہا نا، تو وہاں پر کوئی دوسرا بندہ جس نے مجھے اٹھایا تھا، اس نے کہا آپ خاموش ہوتے ہیں یا پھر میں آپ کی طبیعت ٹھیک کروں؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کی بات کو اس طریقے سے نہیں لے رہے جس طریقے سے عامت الناس بہیو کرتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ جب آپ کو چوٹ لگ گئی، تکلیف ہو گئی، پریشانی آ گئی، اب یہ آزمائش کا وقت ہے، یہ صبر کا وقت ہے۔ اگر آپ صبر کر گئے تو ہو سکتا ہے اس سے آنے والی زندگی کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدل دے۔ اور اگر اس وقت بندہ لڑ پڑے، آپے سے باہر آ جائے، گالی گلوچ شروع کر دے اور کہے کہ میں جناب دوسرا رخ بھی رکھتا ہوں، مومن تو ایک ہی رخ کا ہوتا ہے، یہ دوسرے رخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی پڑھے نہیں پیچھے ہم نے، ہمارا مسلم شریف کا ایک پورا درس اس پہ گیا ہے کہ مومن دوگلا نہیں ہوتا، مومن ایک ہی ہوتا ہے، اس کی طبیعت ایک ہی ہوتی ہے، لہذا وہ اندر ہی اندر شیطانی تخیلات سے لڑتا رہتا ہے، پر سامنے مقابلے میں کبھی بھی کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔